السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہمان نوازی کے نام سے جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، آج اس کا ایپیسوڈ نمبر 2 ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ کے جو مہمان ہیں ان کا نام ہے حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب قاسمی، جن کا یوٹیوب چینل بھی ہے مفتی خالد قاسمی کے نام سے۔ اور حضرت مفتی صاحب جو ہیں وہ مدرسہ اسلامیہ اسحاقیہ فاروقیہ کے ناظم ہیں، اور مسجد فاروقی کے امام اور خطیب ہیں، جمعیت علماء ضلع ہاپوڑ کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور آل انڈیا امام کونسل ضلع ہاپوڑ کے صدر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مفتی خالد صاحب قاسمی ہیں۔ آج ہم مفتی خالد صاحب قاسمی کی مہمان نوازی کریں گے کچھ سوالوں کے ذریعے، اور آپ کو بہت ساری دینی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، جاننے کو ملیں گی۔ علماء اکرام کی پسند کیا ہوتی ہے، علماء اکرام کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کیسے بچپن گزرا، کیسے پڑھائی ہوئی، یہ ساری باتیں آج آپ کو جاننے کو ملیں گی۔ ہر ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی عالم اور مفتی صاحب ہوا کریں گے۔ آج کے جو مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی خالد صاحب قاسمی ہیں۔ آئیے حضرت مولانا مفتی خالد صاحب قاسمی کے ہم مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مہمان نوازی کے ایپیسوڈ نمبر 2 کے ہمارے مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ آج ہم جناب والا کی کریں گے مہمان نوازی سوالوں کے ذریعے۔ تو مفتی صاحب بہت بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہماری اس حقیر سی دعوت کو قبول کیا، اور ہمارے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کا نام اور آپ کے شہر کا نام اور آپ کے چینل کا نام سب سے پہلے، تاکہ ناظرین کو پہلی فرصت میں یہ بات پتہ چل جائے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کے یوٹیوب چینل کا نام کیا ہے اور آپ کے شہر کا نام کیا ہے۔ باقی دوسرے سوال میں ہم دوسری باتیں پوچھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے مفتی خالد قاسمی، اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کا نام بھی مفتی خالد قاسمی ہی ہے، اور یہ اتر پردیش کے ضلع ہاپوڑ میں رہتا ہوں۔ الحمدللہ مجھے یہاں 12 سال ہو گئے ہیں، تو میں یہیں پر ہی دینی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، اچھا۔ مجھے تو یاد ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سنڈے کمنٹ باکس کے جو 100 ایپیسوڈ ہوئے تھے اس وقت مجھے مبارکباد دی تھی، اور مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ کیونکہ علماء میں شاید آپ ہی ہیں واحد جنہوں نے مبارکباد دی تھی، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ مفتی صاحب، تو آپ کے چینل کا نام؟ مفتی خالد قاسمی، اچھا، اگر میرے ہی نام سے جی آپ کے ہی نام سے ہے۔ ہمارے دیکھنے والے بھائی، ہماری بہنیں اگر چاہیں تو مفتی صاحب کے چینل کو جا کے بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرے چینل پر ہیں، لیکن کچھ باتیں مفتی صاحب کے چینل پر بھی ملیں گی۔ اسی لیے ہمیں علماء اکرام کے جو کلپس ہیں، جہاں ہمیں بات سمجھ آئے، جہاں ہمیں کوئی بات سیکھنے کو ملے، ہم وہاں وہ بات سیکھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے بارے میں بتائیں۔ فی الحال آپ امامت کر رہے ہیں، اور یا کیا چیزیں آپ کر رہے ہیں اس وقت میں، پریزنٹ میں آپ کی کیا خدمات ہیں؟ جی، سب سے پہلی چیز تو الحمدللہ امامت بھی چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ جی تقریباً 3 مدرسے ہیں وہ آپ کی سرپرستی میں ہی چل رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دارالفتہ کا بھی تھوڑا بہت کام دیکھ لیتا ہوں میں۔ اچھا، ماشاء جی اللہ۔ الحمدللہ چل رہی ہیں۔ جی اچھا، یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی بیک گراؤنڈ ہے؟ میں نے آپ کی کلپس دیکھی ہیں، اور جب بھی میری نظر سے جی گزرتی ہے میں دیکھ لیتا ہوں، یہ وہی بیک گراؤنڈ ہے نا جہاں بیٹھ کر کلپ بناتے ہیں؟ اچھا، جی یہیں بیٹھ کر میں کلپ ہوں، اور لوگوں سے ملاقات بھی یہیں بیٹھ کر کرتا ہوں۔ یہ دارالفتہ ہے، میرا آفس ہے، کتابیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، آپ نے دیکھی بھی ہیں، تو جی یہاں جی، پر ہی لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ جی جی اچھا، ہاپوڑ میں اگر آپ ایڈریس بتائیں تو بہت آسانی رہے گی ہمارے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، کہ اگر کسی کو جا کر کوئی فتویٰ لینا ہو، یا ہاپوڑ کے آس پاس کے علاقے کے جو حضرات ہیں وہ اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو کیسے رابطہ کریں گے؟ ہاپوڑ میں جو مین چوپلا ہے، تحصیل چوپلا، جی، یہاں سامنے تھانہ بھی ہے، کچہری بھی ہے، اور گردوارہ بھی ہے، ہماری مسجد بھی ہے، تو مطلب مین چوپلا جو ہے ہاپوڑ کا، جہاں سے سب جگہ کے لیے گاڑی ملتی ہے، میں اسی چوپلے پر رہتا ہوں۔ اس چوپلے کا نام ہے تحصیل چوپلا، میں یہیں پر ہی رہتا ہوں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا تعلیمی سلسلہ کب سے کب تک رہا اور کیسا رہا؟ میرا جو تعلیمی سلسلہ ہے، میرا جو تعلیمی سلسلہ ہے تو وہ کب سے رہا یہ تو مجھے معلوم نہیں، کیونکہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے مدرسے میں ہی آنکھیں کھولی ہیں، اور اچھا، الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے جو والد محترم ہیں وہ
حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانے کے جو دارالعلوم دیوبند کے جو اساتذہ ہیں ان کے شاگرد ہیں میرے والد محترم. تو میرے والد محترم پرانے علماء کرام میں سے ہیں, پرانے بزرگوں میں سے ہیں. تو انہوں نے شروع سے ہی ہمیں مدرسے کی لائن میں ڈالا اور شروع سے ہی ہماری بہت اچھی طرح سے تربیت کی. تو یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ میں نے شروعات کب کی ہے, یعنی آنے سے پہلے ہی میں نے شروعات کر دی تھی پڑھائی کی الحمدللہ. لیکن رہا مسئلہ کہ میں فارغ کب ہوا, تو میں 2009 میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا ماشاءاللہ, اور اس کے بعد سے ہی میں یہاں پر دینی خدمات انجام دے رہا ہوں. 2009 سے؟ یہاں کی جی 2009 سے, یعنی آپ کو یہاں کی جو 12واں سال ہے خدمات انجام دیتے ہوئے؟ جی 12 سال. مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ سن 2009 میں نے حفظ کمپلیٹ کیا تھا, اور سن 2010 میں نے شاید پہلی محراب سنائی تھی. تو آپ ماشاءاللہ ہمارے سینئر ہیں فارغ ہونے کے اعتبار سے اور خدمات کے اعتبار سے. اچھا مفتی صاحب, ایک سوال جو عام طور پر ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ پوچھنا چاہتے ہوں, اور اگر کہا جائے کہ میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا, کہ جیسے یہ آپ ماشاءاللہ اتنی ساری خدمات انجام دے رہے ہیں, تو پھر یہ یوٹیوب کی دنیا میں آنے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ ماشاءاللہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے. جس طرح آپ کا ذہن ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے اور لوگوں کے کام آیا جائے, یہی میرا ذہن ہے. اب سے تقریباً 1 سال پہلے جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو ہمارے جو عوام تھی بہت زیادہ پریشان تھی. تو میں نے اس وقت آپ کے بہت سارے کلپ دیکھے تھے, اور بہت سارے کلپ دیکھ کر میں نے سبق حاصل کیا, مجھے بہت ساری نالج اس سے ہوئی تھی. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ عوام کو صرف اپنے جو یہ کمرہ ہے اور ہمارے جو یہ دارالفتہ ہے, جو آفس ہے, اس تک محدود نہ رہ کر لوگوں کو دین کی باتیں سکھلائی جائیں. جی ماشاءاللہ. اور میں نے اس وقت یہ بھی محسوس کیا تھا کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں قید ہیں, لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, اور نئے نئے مسائل لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. تو لوگوں کو کس طرح سے اس کے بارے میں خبردار کیا جائے اور کس طرح سے لوگوں کو ان مسائل کو بتلایا جائے. تو اسی بات کو دیکھتے ہوئے, اسی پریشانی کو دیکھتے ہوئے, اور لوگ بہت زیادہ پریشان تھے, چاروں طرف سے فون کر رہے تھے, تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں یوٹیوب کی دنیا میں آنے پر بلکہ مجبور ہوا. ہمارے جو ہمارے سینئر ہیں, جو ہمارے مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, مجھے انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ آپ اس طرح سے اپنا چینل بنائیں اور چینل پر لوگوں کو یہ باتیں بتلائیں. تو یہ وجہ ہوئی میرے یوٹیوب کی دنیا میں آنے کی. ورنہ میں اس سے پہلے, یعنی لاک ڈاؤن سے پہلے, مستقل آپ ہی کی کلپ دیکھا کرتا تھا. آپ کی جو بھی ویڈیو آتی تھی, جو بھی ایپیسوڈ ہوتا تھا, میں اس کو دیکھتا تھا, اور اس سے بہت ساری باتیں مجھے سیکھنے کو ملتی تھی. لیکن اس کے بعد پھر میں نے اپنا چینل بنا لیا. لیکن چینل بنانے کے بعد بھی میرے جس کو دیکھ کر میں نے اپنا یعنی آگے بڑھا ہوں, وہ میرے آپ ہی ہے. یعنی آپ ہی کی ویڈیو کو دیکھ کر میں ویڈیو بناتا رہا اور اسی طرح سے چلتا رہا. تو الحمدللہ آج تھوڑی بہت ترقی آپ کی دعاؤں سے جو مجھے ملی ہے, وہ سب آپ ہی کی بدولت. اچھا ماشاءاللہ. دیکھیں یہ بہت اچھی بات ایک مفتی صاحب کی باتوں سے نکلتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کوئی چیز اگر اپنے چھوٹوں سے سیکھنے کو مل رہی ہے تو ہم وہ بھی چھوٹوں سے بھی سیکھیں, بڑوں سے سیکھنے کو مل رہا ہے تو بڑوں سے سیکھیں. ہم کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائیں, اگر ہمیں چھوٹوں سے کوئی چیز بہترین سیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کو سیکھیں. یہ ایک مفتی صاحب کی باتوں سے بہت اچھی بات نکل رہی ہے جو ہمیں بہت اونچے مقام تک پہنچا سکتی ہے. آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ارے میں تو بہت بڑا ہوں, اس سے میں کیوں سیکھوں. تو سیکھنے کی کوئی چیز جو ہمارے فائدے کے لیے, لوگوں کے فائدے کے لیے, وہ ہمیں کہیں سے بھی حاصل ہو رہی ہے, بلکہ کوئی بھی ایسی چیز جو انسانوں کے اور لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال میں آ سکتی ہے, اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب, جب آپ نے یوٹیوب چینل بنایا ہوگا, چونکہ آپ ایک بڑے مقام پر ہیں, آپ دارالفتہ میں بھی بیٹھتے ہیں, اس کے بعد پھر مسجد کے امام صاحب بھی ہیں, تو میں سمجھ سکتا ہوں جب آپ نے یوٹیوب چینل بنایا ہوگا تو بہت ساری دقتوں کا آپ کو سامنا بھی ہوا ہوگا, اور لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں, دیکھو مولوی لوگ, دیکھو ان کو بس یہی کام رہ گیا, دیکھو اب یہ کیمرے پہ بھی آ گئے. چونکہ یہ ساری چیزیں میں فیس کر چکا ہوں, تو آپ نے اس کو کیسے ڈیل کیا, کیسے ہینڈل کیا پھر؟ جی, آپ نے جو یوٹیوب چینل بنایا تھا تو اس وقت جو آپ کو شروع میں دقت اور پریشانی آئی تھی, الحمدللہ مجھے ان کا بھی علم ہے کس طرح سے آپ نے ان تمام پریشانیوں کو برداشت کیا. لیکن آپ کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ مجھے کسی طرح سے اپنی عوام کو, اپنے ملنے جلنے والوں کو دین پہنچانا ہے. یہ آپ کو ایک دھن لگی ہوئی تھی. الحمدللہ آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, مجھے معلوم ہے, یہ سب باتیں مجھے معلوم ہے. آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, آپ چلتے رہے, آپ محنت کرتے رہے,
اور جو اخلاص آپ کے دل کے اندر اس وقت تھا، الحمدللہ میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی وہی اخلاص ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے، کیونکہ اتنا بڑا مرتبہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اتنے بڑے عہدے پر پہنچنے کے بعد میں لوگ عام طور سے جو ہم جیسے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ اس طرح سے سلسلہ بنائے ہوئے ہیں، لوگوں سے تعلق بنائے ہوئے ہیں. تو مجھے جو آپ کی جو شروع کی پریشانی ہے، آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہے، لیکن الحمدللہ مجھے اتنی پریشانی نہیں آئی، کیونکہ میرے جو مقتدی ہیں اور میرے جو ملنے جلنے والے ہیں، وہ تمام لوگ بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے کبھی مجھ پہ اعتراض نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنے چینل کیوں بنایا، بلکہ وہ لوگ جڑے مجھ سے اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اپنی ویڈیو ہمیں بھیجیے، ہم آپ کی ویڈیو سے سیکھیں گے. تو الحمدللہ یہ رہا. لیکن ہاں ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہم میں سے ہی ہوتے ہیں، دو چار لوگوں کی طرف سے جی کچھ جی اس طرح کا یعنی اعتراض درج ہوا، لیکن میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ میں آگے بڑھتا رہا، کیونکہ آپ کی زندگی سے میں نے یہ باتیں سیکھی کہ جو آپ پر اعتراض کر رہے ہیں ان کے بارے میں مت سوچو نہ، ان کے بارے میں دیکھو، جو کر رہا ہے اسے کرنے دو، ایک دن وہ آئے گا کہ وہ لوگ بھی جی آپ کی تعریف کرنے ہوں گے. تو میں نے یہ چیز میں نے دیکھی، اس کے بعد میں چلتا رہا الحمدللہ. تو جو اعتراض کرنے والے تھے وہ پیچھے رہ گئے، انہیں آج وہ لوگ اعتراض نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ کی اور ہماری ویڈیو سے وہ لوگ استفادہ کرتے ہیں ماشاء اللہ، بہت اچھی الحمدللہ. بات ہے. اچھا ہونا بھی یہی چاہیے مفتی صاحب. جب ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے زندگی کا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، تو پھر ہم جی اسی کی جی طرف توجہ رکھیں. جیسے کہ جی اب میں کس کی مثال بھی دیتا ہوں کہ جب مان لیجیے ہمیں یہاں سے آگرہ جانا ہو، ہمارے فیروز آباد سے ہمیں آگرہ جانا ہے. اب اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں اور راستہ خراب ہے، اگر ہم یہ دیکھنے میں لگ جائیں گے کہ سڑک میں کتنے گڈھے ہیں اور یہ گڈھے کیسے صحیح ہوں گے بھیا، تو پھر ہم آگرہ نہیں پہنچ پائیں گے. اور ہم یہ دیکھیں گے بھیا ہمیں آگرہ پہنچنا ہے، اب یہ گڈھے ہیں تو ہیں، کیا کریں، اب جی جی دھیرے ہولے آڑا ترچا کرتے کاٹتے پیٹتے نکل جاؤ، تو ہم 4-5 گھنٹے میں آگرہ پہنچ جائیں گے. اور اگر ہم گڈھوں کو ہی لے کے بیٹھ جائیں کہ یہ بھر کیوں نہیں رہے، گورنمنٹ اسے بھر کیوں نہیں رہی ہے، میں ہی بھرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ہم گاڑی آگے نہ بڑھائیں، تو شاید ہم ساری زندگی میں آگرہ نہ پہنچ پائیں. خیر، بہت اچھی بات ہے. اچھا مفتی صاحب، ہم ظاہر ہے اپنے مہمان کی اس مہمان نوازی کے ایپیسوڈ میں جو مہمان نوازی کرتے ہیں وہ سوالوں کے ذریعے کرتے ہیں. عموماً لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں ناشتے پانی کے ذریعے، لیکن آن لائن پر ظاہر سوالوں ہی کے ذریعے. اور یہ سوالات بھی، اب یہ مسئلے مسائل تو لوگ سیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ جو چٹپٹے سوالات ہوتے ہیں ذاتی زندگی سے متعلق، کامیابی سے متعلق، ہم لوگوں کی خاص جو سوالات ہوتے ہیں ہم لوگوں سے متعلق، یہ لوگ بہت زیادہ جاننا چاہتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص جو کامیاب ہوتا ہے وہ خود سے کامیاب نہیں ہوتا، اس کی کامیابی کے پیچھے بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، بڑوں کی رہنمائی ہوتی ہے، تب کوئی بلندی کے مقام پر پہنچ پاتا ہے. تو آپ سے مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا کن بزرگوں کے ساتھ تعلق ہے، آپ کن سے بیعت ہیں، اور کن کی رہنمائی ملتی ہے آپ کو، جس کے ذریعے آپ ماشاءاللہ دھیرے دھیرے اس مقام پر پہنچ رہے ہیں اور پہنچ چکے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. ہمارے قریب میں ایک بستی ہے اجراڑا، اس کا نام ہے قصبہ اجراڑا. تو جی وہاں پر ایک بہت بڑی ہستی ہے، بزرگ ہیں، حضرت مولانا عبداللہ مغیثی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. وہ ہم سب کے اس علاقے کے بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے رہنما ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. ماشاء اللہ. تو ان سے میرا یعنی وہ میرے بہت مجھے سمجھاتے ہیں، مجھے بتلاتے ہیں، اور کس طرح سے مجھے زندگی گزارنی ہے اس بارے میں بتلاتے ہیں. لیکن رہا مسئلہ کہ میں کس سے بیعت ہوں، جی کس بزرگ سے میں بیعت ہوں، تو ہمارے قریب میں ضلع سہارنپور میں ایک بستی ہے گنگو شریف. جی تو گنگو کے اندر ایک مدرسہ ہے، مدرسہ اشرف العلوم رشیدی گنگو. اس کے اندر حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب ہیں، سلسلہ نقش بندیہ سے تعلق رکھتے ہیں. انہی سے میرا جی سلسلہ جڑا ہوا ہے اور انہی سے میں بیعت ہوں الحمدللہ. پڑھائی کے زمانے میں ہی میں ان سے بیعت ہو گیا تھا. اچھا ہے، ماشاء اللہ. تو بہت قریبی رشتہ ہو گیا ہے، نام کے ساتھ ساتھ بھی آپ کا نام جی بھی جی جی خالد قاسمی، ان کا نام بھی خالد قاسمی، تو بہت زیادہ قریب ہو گئے ہیں آپ. اچھا، بہت جی اچھی ماشاء بات. اللہ تعالیٰ آپ کا جن بزرگوں کے ساتھ تعلق ہے، ان سے جو چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا نفع ہم سب کو بھی پہنچائے، یہ ہماری دعا ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ظاہر ہے جب آپ نے وقت دیا ہے ہمارے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو اور ہمیں کچھ نہ کچھ اہمیت تو ضرور دیتے ہیں. تو ہمارے چینل کے بارے میں کوئی ایسی بات جو ہمیں آپ کہنا چاہیں گے، اپنے دل کی بات.
جی جی، آپ کے چینل کے بارے میں مجھے کچھ کہنا سورج کو آئینہ دکھانے کی طرح ہے، اصل بات تو یہ ہے. لیکن جب آپ نے مجھے حکم دیا اس بارے میں تو میں آپ کو بتلا دوں کہ آپ کا جو چینل ہے وہ ہندوستان کے جو نمبر 1 چینل ہیں ان میں سے ایک ہے. جی بلکہ اگر علماء کرام کی فہرست میں دیکھا جائے، دینی معاملات میں دیکھا جائے، تو اول نمبر کا آپ کا چینل ہے الحمدللہ. اور یہ سچی بات ہے، جزاک کیونکہ میرا چینل بننے سے پہلے میں آپ کے چینل کا ہی دیوانہ تھا، اور آج بھی آپ کے چینل کا دیوانہ ہوں ماشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ آج نہیں، آج بھی آپ کے چینل کا دیوانہ ہوں. اور ہمارے جو گھروں کے اندر لوگ ہیں، جو لیڈیز ہیں اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں، وہ سب بھی آپ ہی کی ویڈیو دیکھتے ہیں. اور میں کہیں بھی بیٹھتا ہوں، یہاں پر ہاپوڑ شہر کے اندر بھی کہیں بھی جاتا ہوں، تو جب چینل کا ذکر آتا ہے یا جب ویڈیو کا ذکر آتا ہے تو اس کے اندر اگر مفتی ایم قاسمی کا ذکر نہ آئے تو ایسا ناممکن ہے. میرے سامنے ایسا ہوتا ہے، یعنی جی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مفتی ایم قاسمی صاحب ہیں، ان سے کیسے بات ہو سکتی ہے، ان کا چینل بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے. اور ایک چیز اور دیکھی میں نے، ابھی میں آپ کے ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا شاید کھانے کی سنتوں کے بارے میں، جی تو تقریباً 7,44,000 لوگوں نے اس ویڈیو کلپ کو دیکھا لگ بھگ. جی یہ ایسا ہے یہ نہیں جی بالکل ہے. حضرت؟ جی جی، تو تقریباً اتنے لوگوں نے دیکھا. آپ نے کھانے کی سنتیں یعنی یہ سمجھ لیے 7.5 لاکھ لوگوں کو سکھائی تقریباً 9 مہینے میں شاید، جی جی یا 11 مہینے میں شاید. اور ہمیں 12 سال ہو گئے، ہم 1 لاکھ لوگوں کو بھی کھانے کی سنت نہیں سکھا پائے، بلکہ 1,000 لوگوں کو بھی. تو یہ چیز ہے آپ کے چینل میں جو ممتاز ہے، آپ کو ممتاز کرتی ہے دوسرے لوگوں سے. یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے. یقیناً یقیناً اللہ کا واقعی میں بہت بڑا شکر اور احسان ہے. جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اچھا یہ تو مفتی میں ایک صاحب. ویڈیو ہاں ہاں یہ تو میں نے ایک ویڈیو بتلایا. اگر تمام ویڈیو کے بارے میں بتلایا جائے تو کئی جی کروڑ لوگ بیٹھتے ہیں، کئی کروڑ. الحمدللہ. جی جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تمام تعریفیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے. تو مفتی صاحب آپ ہمارے چینل سے کب سے جڑے ہوئے ہیں؟ مطلب آپ کی نظر پہلی بار کب پڑی تھی ہمارے چینل سے؟ جی، جب آپ نے چینل بنایا تھا اور ویڈیو آپ کی سوشل میڈیا پر آئی تھی، میں اسی وقت آپ سے جڑ گیا تھا الحمدللہ، اور اسی دن سے آج تک جڑا ہوا ہوں. اور لیکن ایک بات اور ہے کہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اتنے بڑے انسان سے میری بات ہو سکتی ہے، یا ارے اتنے بڑے جو یہ حضرت ہیں ان سے روبرو ہو سکتے ہیں. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. محبت کی بات ہوتی ہے، اللہ ملوا دیتا ہے. جی جی جی، میں آپ سے بہت دنوں سے ملنا چاہ رہا تھا، مطلب ملاقات کرنا چاہ رہا تھا، بات کرنا چاہ رہا تھا. تو بہت کوششیں کی، بات بھی ہوئی. جب آپ کا سنڈے کمنٹ باکس کا 100واں ایپیسوڈ آیا تھا اس وقت آپ کے روبرو پہلی بار ہوا تھا. جی اس وقت جو ہے میں نے آپ کا نام سیو تو کر لیا تھا لیکن وہ میرے دوسرے فون میں تھا. اچھا اس میں واٹس ایپ میسج بہت آتے ہیں تو وہ پھر آپ نیچے ہو گئے اور مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ماشاءاللہ آپ مفتی صاحب ہیں، اور تو اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا. تو اس کے لیے تو بہرحال میں معذرت خواہ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کیونکہ کھانے جو میں کیا پسند ہے؟ دیکھیں جو جس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں ان کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں. جو ہیرو کو، جو ایکٹرز ایکٹریس ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو کیا پسند ہے، ان کو کیا پسند ہے. جو لوگ آپ کو اپنا ہیرو مانتے ہیں اور علماء اکرام ہی اصل ہیرو ہیں، تو ظاہر ہے ان کی پسند، ان کا پہناوا، ان کا لائف اسٹائل، اسی وجہ سے سوالات آپ کی ذات سے متعلق ہو رہے ہیں. تو آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے کھانے میں کیا پسند ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ یہی پوچھتے ہیں. اچھا تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے نمک اور مرچ کھانے میں کم یا زیادہ ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا. جی جو کھانا جیسا بن جاتا ہے الحمدللہ میں اس کو کھا لیتا ہوں. اچھا اور میری ایک بہت بڑی، میرے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ آج تک میں نے، میری شادی کو الحمدللہ 10واں سال چل رہا ہے، 10 سال ہو چکے ہیں، 10واں شادی سال چل رہا ہے آج تک. جی جی آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میرے تو بھی 4 سال ہو رہا ہوں. ابھی تو میرے 1 سال ہوا ہے. اچھا 1 سال ہوا ہے ابھی. تو میری شادی کو الحمدللہ 10واں سال چل رہا ہے. میں نے کبھی آج تک گھر میں کوئی فرمائش نہیں کی، کیونکہ میری کوئی فرمائش ہوتی نہیں کھانے کے معاملے میں. جی، اچھا اور الحمدللہ میں نے بہت لمبا ٹائم تقریباً 17 سال مدرسے میں گزارے ہیں، اور مدرسے میں کس طرح کھانا کھاتے ہیں ہم، کس طرح ہاں رہتے ہیں، ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں. تو اس لیے کبھی ذائقہ کے بارے میں نہ کبھی سوچا، نہ کبھی اس بارے میں آج تک بھی میں نے مطلب کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، نہ میں کبھی فرمائش کرتا ہوں. گھر میں جو بن گیا، جیسا بن گیا، کھانے کے بعد اور کھانے سے پہلے اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں تھا کہ مجھے یہ اتنا اچھا کھانا کھلایا گیا. یہ اللہ کا احسان ہے. تو انسان کو جو بھی وقت پہ مل جائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا کھا لینا چاہیے.
اچھا مفتی تو صاحب، کھانے لیکن میں مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہے. ہاں وہ بات صحیح، لیکن ایک طبی ہوتا ہے نا، ایک طبی تقاضا ہوتا ہے کہ یہ چیز جیسے مجھے چنگیزی بہت پسند ہے، چنگیزی مجھے بہت اچھا پسند ہے. مطلب ویسے تو میں کچھ بھی کھا لیتا ہوں، لیکن طبعی طور پہ جو ہے وہ مجھے چنگیزی زیادہ پسند ہے. اسی طرح سے ایک اچاری چکن یہ ہوتا ہے کچھ، وہ مجھے زیادہ پسند ہے. تو ایسے ہی ایک آپ کو اس چیز میں کیا پسند ہے زیادہ؟ اس طرح سے مجھے جیسے یہ دال ہوتی ہے، دال اور یہ بھنڈی، توری، گھیا، یہ چیزیں بہت پسند ہیں مجھے. اچھا یعنی ہلکی چیزیں اور گاؤں کی چیزیں جو گاؤں کے لوگ کھانا پسند کرتے ہیں، اچھا. کیونکہ عام طور سے میرا تعلق گاؤں سے ہی ہے. جی تو جی. میں گاؤں کی چیزیں زیادہ کھانا پسند کرتا ہوں، زیادہ اچھی لگتی ہیں مجھے. تو یہ اچھا. جو ہلکی ہلکی چیزیں ہیں کھانے میں، یہ سبزی وغیرہ، یہ مجھے زیادہ پسند ہے مقابلے گوشت کے. صحیح ہے. اور آج کل جو شہر والے ہوتے ہیں ان کو برگر پسند ہوتا ہے، موموز پسند ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں جو صحت کو بھی خراب کرتی ہیں. اچھا آپ، یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، یہ برگر صحیح وغیرہ. بات ہے، صحیح بات ہے. اچھا مصطفیٰ صاحب، آپ کی کوئی خاص چاہت زندگی میں، کوئی ایسی جو بہت زیادہ آپ کی کوئی خاص چاہت ہو، اس کے بارے میں بتائیں. جی جی جی، میری خاص چاہت یہ ہے کہ ہر شخص کو میں دین سکھاؤں، اور جتنے لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں تک جتنا بھی علم میرے اندر ہے میں ان لوگوں کے اندر اتار دوں. سب سے بڑی چاہت میری زندگی کی ہے. بہت اچھی ہر بات ہے. شخص مجھ سے دین سیکھے. جی جی. اچھا، بہت اچھی بات ہے. اچھا تو اس سلسلے میں آپ کی زندگی کا جو روٹین ہے، پورے دن کا جو معاملہ ہے، پورا دن کیسا آپ گزارتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. جی جی، پورے دن میں اس طرح سے گزارتا ہوں کہ فجر کی نماز کے لیے جب میں اٹھتا ہوں تو پھر اس کے بعد پورے دن آرام کرنا چاہتا ہوں، لیکن لوگ آرام نہیں کرنے دیتے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو پورے دن لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ جڑا رہتا ہے. یہ جو میرا آفس ہے یہاں پر جی کوئی جی. نہ کوئی آتا رہتا ہے، لائن لگی رہتی ہے. یعنی 8-10 آدمی، کبھی کوئی اس طرح سے آتے رہتے ہیں. ایک اٹھے گا دوسرا تیار کھڑا رہے گا ملاقات کے لیے. الحمدللہ اس طرح لوگ محبت کرتے ہیں. جی جی. اور اگر میں دن میں سو جاؤں تو لوگ مجھے بستر پر سے اٹھا کے لے آتے ہیں، بستر پر سے اٹھا کے لے آتے ہیں، یہ ملاقات کیجیے ہم سے. جی. اور جو دن میں کھانا کھاتے ہیں، دوپہری میں کھانا جو ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ دوپہر کا کھانا بھی چھوٹ جاتا ہے. اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دوپہر کا کھانا مثال کے طور پر ہمیں 12 بجے کھانا ہے تو 4-5 گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہوں. ایسا بھی بہت سی مرتبہ ہوتا ہے. اچھا. لیکن جی، یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں. بہت سی مرتبہ کھانے کا پہلا لقمہ منہ میں رکھا اور پتہ لگا کہ کوئی ملنے آ گیا تو میں فوراً 2-4 لقمہ کھائے فوراً ان سے ملنے کے لیے آتا ہوں. اور پھر ان سے مل کے پھر اس کے بعد میں کھانا نہیں کھاتا. ایک مرتبہ جب آدمی کھانے پر سے اٹھ جائے گا تو پھر دوبارہ اس کا من نہیں کرتا ہے. تو اس طرح سے میرا معاملہ رہتا ہے. یعنی جو بھی آئے، چھوٹا ہو یا بڑا، مجھ سے ملنے کے لیے اگر کوئی 2 قدم چل کے آ رہا ہے تو میں اس کی عزت کرتا ہوں اور اس سے ملنا بہت ضروری سمجھتا ہوں اور ملنے کی کوشش بھی کرتا ہوں. اچھی بات ہے. صحیح بات ہے. لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. کوئی بندہ ہم سے ملنے آئے، ہم اس کی محبت کی قدر نہ کریں. مفتی صاحب بہت بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے. ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے دینی کاموں کے لیے، اور ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے فیروز آباد میں آپ کو بلائیں گے بھی، تو ہمارے دینی کاموں کے لیے کوئی اچھا مشورہ، یہ آخری سوال ہے آپ سے. آپ کے دینی کاموں کے لیے جو مشورہ ہے، تو سب سے اہم مشورہ ہے اخلاص، جو کہ آپ کے اندر اللہ کا شکر ہے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے. تو اصل یہی ہے کہ یہ اخلاص مستقل طور سے باقی رہے، یہ اصل بات ہے. جی اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی بہت دعا کرتا ہوں. آپ یقین کرنا میری بات کا، جو میرے بڑے علماء ہیں، آپ بھی میرے بڑے علماء میں ہیں، تو آپ جیسے حضرات کے لیے میں بہت دعا کرتا ہوں. کیونکہ اس طرح اتنے اونچے مرتبے پہ پہنچنے کے بعد میں عام طور سے حاسدین بھی پیدا ہوتے ہیں، لوگ نظر بد کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور خاص طور سے اپنے ہی دشمن ہو جاتے ہیں. مجھے سب باتیں معلوم ہیں، میں جھیلتا ہوں یہ تمام چیزیں. اس جی لیے آپ کے لیے میں نماز میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. تو آپ کے چینل کے لیے، دینی کاموں کے لیے بس یہی مشورہ ہے کہ اخلاص کا دامن جس طرح سے آپ نے پکڑا ہوا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اسی طرح اخلاص کے ساتھ کام کو آگے بڑھاتے رہیں، اور تمام لوگوں کی دعائیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. جی بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ واحسن الجزاء. مفتی خالد صاحب قاسمی کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ حضرت والا نے ہمارے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ تمام میرے لیے، تمام ناظرین کے لیے دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.